امت کی معصوم بچیاں زنا پر مجبور ہو گئی میرے اور آپ کے جھوٹے کاموں کی وجہ سے۔ بچی کو پسند کرو، مسجد میں گھر میں نکاح پڑھا لاؤ، بچی کے لیے 3 گواہ، 3 قرآن کی آیتیں، 2 حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہو گیا۔ نہیں، ہمارا بچہ فلاں آفس میں کام کرتا، کچھ بھی مت دو، کھانا اچھا دو، یہ بھی کہنا حرام ہے۔ آسان ہے نکاح، ایک کلمہ اس عورت کا مہر بن گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں زنا کو مشکل کر دو، نکاح کو آسان کر دو۔ لیکن آج زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہوگا، زنا آسان ہوگا، نکاح مشکل ہوگا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، سیدھا اور سادہ نظام اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن آج ہم اس نظام سے بہت دور ہیں، ہم اس نظام سے دور ہیں۔ افسوس ہے اس بات کا کہ ہزاروں، سینکڑوں بلکہ لاکھوں ایسی بچیاں ہیں جس کی عمر 40 سے 45 سال تک ہو گئی، جس کے دروازے پر کبھی بارات آ نہیں سک رہی۔ کیوں؟ ایک سے کوالیفائڈ ہے، ایک سے ویل ایجوکیٹڈ بچیاں ہیں جو بیٹھی بھی ہیں، محض قوم کی چند جھوٹی شان اور جھوٹے چونچلوں نے اور جھوٹی چودراہٹ نے اسلام پر قائم رہنے والے ان معصوم بچوں کی زندگی پر ایک بوجھ بن گئی۔ جھوٹی شان یہ ہے، جھوٹا جو ہے چودراہٹ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاں ابن فلاں ایسا نکاح کرے، ہم کو ایسا چاہیے، ہم کو ایسا چاہیے۔ آج نوجوان بچے چاہتے یہ ہے کہ میری یہ بیکاری کی بیماری مجھ سے دور ہو جائے، تو میں ایسے گھرانے میں جاؤں جہاں پہ مجھے بیک بون بن کے کوئی میری سپورٹ کرنے والا بنے، میری ریل کھیتی بن کے کوئی مجھے سپورٹ کرنے والا بنے۔ نیتیں آج ایسی بڑھتے چلی جس کی وجہ سے آج جیسے بھیڑ اور بکریوں کو لگا کر کسی منڈی میں اعلان کیا جاتا ہے، ویسے آج ماں باپ ان بچوں کو تیار کر کر لگا کر ٹھہرا کر دی کہ یہ MBBS ہے، یہ LLB ہے، یہ LLM ہے۔ کوئی ہے اس سے بہا کے لے جانے والا جس کی قیمت 10 لاکھ سے لے کر 12 لاکھ تک ہے؟ کوئی ہے اس کو جوڑے کی رقم دینے والا؟ میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھی، ہم غور کریں کہ کیسی تباہی آج امت پہ گرا بنتے چلے۔ آج امت کی معصوم بچیاں زنا پر مجبور ہو گئی میرے اور آپ کے جھوٹے کاموں کی وجہ سے، میری آپ کی جھوٹی شان کی وجہ سے۔ نبی نے آسان طریقہ بتا، سلیس طریقہ بتا نکاح کا، اس پہ کوئی زور و زبردستی نہیں۔ جاؤ، بچی کو پسند کرو، مسجد میں گھر میں نکاح پڑھا لاؤ، بچی کے لیے 3 گواہ، 3 قرآن کی آیتیں، 2 حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ مرد کی جتنی ضرورت ہے اتنا وہ مہر دے، بس اسی کا نام ہے پریشرائز کر کر روب اور دبدبا ڈال کر کسی سے کوئی چیز کو مانگنا، خاص طور پر بچی والوں کی طرف سے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ پریشرائز کر زور و زبردستی سے مانگنا، نہیں ہمارا بچہ فلاں آفس میں کام کرتا، کچھ بھی مت دو، کھانا اچھا دو، یہ بھی کہنا حرام ہے، یہ بھی کہنا۔ میرے عزیز اور دوستو، کتنا آسان ہے نکاح، کتنا آسان ہے۔ ام سلیم مکہ سی وادی سے لٹ پٹ کر مدینہ چلے گئی۔ آپ کے شوہر مالک کا انتقال ہوگا، انس آپ کا چھوٹا بچہ لے گئی، تربیت کری، پالی پوسی۔ جب بچہ بلوغت کے لیے پہنچا 14 یا 15 کے سمت میں، ام سلیم اپنے بچے انس بن مالک کو بلا کے دی، میرے بچے انس، جا اس مدینے کی گلیوں سے ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لا جس سے میں نکاح کر سکوں، جس سے میں نکاح کر سکوں۔ انس بن مالک نکلے، مدینے کے رئیس ترین آدمی ابو طلحہ کو لے کر آئے۔ ابو طلحہ باہر کھڑے ہوئے، ام سلیم اندر ہے، ام سلیم اندر ہے۔ اندر سے ابو طلحہ کے چہرے کو ام سلیم دیکھ کے کہتی، ابو طلحہ میں دیکھ لی اور سلیکٹ بھی کر لی، چن بھی لی کہ میں تم سے نکاح کروں گی، لیکن افسوس ہے تم پر ابو طلحہ، اللہ نے تمہیں مرد کے جنم میں پیدا کیا، اس سر کو 10 خداؤں کے سامنے جھکاتے ہو۔ ابو طلحہ کے سینے پر بجلی گری۔ ابو طلحہ نے کہا، ام سلیم تو مجھے اپنے پیغام نکاح کے لیے بلائی یا مجھ پر تیرے دین کی دعوت کو مجھے پورا کرنا چاہتی ہے؟ ام سلیم چاہتی تو شاید ان کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی آسمان سے اوارڈین قوانین نہیں آئے، اللہ اجازت دیا تھا بھی، لیکن اس وقت بھی ام سلیم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتی، کہتی افسوس ہے تم پر ابو طلحہ، اللہ نے تمہیں مرد کے جنم میں پیدا کیا اور تم 10 خداؤں کی پرستی کرتے ہو۔ ابو طلحہ کے سینے پر بجلی گری، کہا ام سلیم اپنے پیغام نکاح کے لیے بلائی یا تیرے دین کی دعوت کو مجھ پہ کرنا چاہتی؟ ام سلیم تیری غربت کو دیکھ کر، تیری غریبی کو دیکھ کر،
تیرے بیوہ ہونے کو دیکھ کر، تیری جو ہے لاچاری کو دیکھ کر میں نے سوچا شاید کہ تیرے گھر کو آباد کر دوں، تجھ سے نکاح کروں، جبکہ مجھ کو مدینے کی بڑی بڑی رئیس ترین عورتوں نے میرے پاس پیغام نکاح بھیجا، میری دولت، میری شہرت، میری عزت، میری جاگیر کو دیکھ کر تو ہے ام سلیم جو ایک ڈھیرا تیرے پاس نہیں ہے، اور تو مجھے گھر پہ بلا کر اپنے دین کی دعوت مجھ پہ پورا کر رہی ہے۔ ام سلیم ابو طلحہ کے چہرے کو دیکھ کے کہنے کی، یہی سمجھ لو ابو طلحہ، یہ عرب کی خاتون ام سلیم تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا چاہتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا چاہتی ہے۔ تو ابو طلحہ نے بات کو روک کر ام سلیم سے کہا، ام سلیم اپنے مہر میں تم مجھ سے کیا مانگے گی؟ کان کے پردوں کو صاف کر کر یہ بات اگلو جو آج جوڑے کی رقم مانگتے ہیں۔ کیا کہا ابو طلحہ نے ام سلیم سے؟ ام سلیم اپنے مہر میں تو کیا مانگے گی؟ سرخوٹ، لہرات کھیت، باغ، کھلیان، کوٹھی، محل کیا مانگتی ہے؟ ام سلیم ابو طلحہ کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے، ابو طلحہ عرب کی خاتون ام سلیم جو اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھتی ہے، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھتی ہے، سنو ابو طلحہ، نہ تمہارے سرخوٹ، نہ تمہاری جاگیر، نہ تمہاری کوٹھی، نہ تمہارے جہرات، یہ ام سلیم اپنا مہر تمہارا ایمان مانگتی ہے۔ ابو طلحہ کے سینے پر بجلی گری، پیروں سے زمین نکل گئی، کہا عرب کی بڑی بڑی عورتوں نے میری دولت، میری جاگیر، میری شہرت کو دیکھ کر میرے پاس پیغام نکاح بھیجا، یہ اللہ کی بندی کیسی ہے جو سب کچھ ٹھکرا کے میری دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتی؟ آنکھ سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، زمین پہ دونوں زانوں کو ٹکا دیا، آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا کر کہا، ام سلیم پڑھا ہوا کلمہ جس سے مشرکان مکہ چڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا آسان ہے نکاح، ایک کلمہ اس عورت کا مہر بن گیا، اتنا آسان ہے نکاح۔ ظالم اور جابر قسم کے لوگ جو پوری قوم کو شرمندگی میں لانا چاہتے، ناچنے اور گانے والوں کو بلا کر 80 لاکھ روپے خرچہ کر سکتے، اس قوم کا کہاں جا رہا ہے نصب العین؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنوارنے والے بنو۔ میرے دوستو، ہماری عزت نہیں، دین کی عزت افضل ہے۔ میں ابو بکر بن قانی ذلیل ہو جاؤں، رسوا ہو جاؤں تو کوئی معنی نہیں، میرا دین بدنام نہ ہو، میرے رسول بدنام نہ ہو۔ ہماری چند غلطیوں کی وجہ سے پوری دنیا ہم پر غارت کی نظر سے دیکھتی ہے، ذلت کی نگاہوں سے دیکھتی۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عمل وہی کرو جو نبی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔